إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك أخرجه حاكم وصححه الباني رحمه الله تبارك وتعالى. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ میں یا اس سے پہلے کے جمعہ میں ہم نے ان باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا جس کے ذریعے سے آدمی اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اور ان میں سے سب سے پہلی چیز آئی تھی مرتد ہو جانا. سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ آدمی اگر مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد تو وہ اپنے اسلام کو توڑ دیتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی مرنے کے بعد جہنم جائے گا. دوسری چیز وہ شرک باللہ تھی، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ شرک کا مطلب عام طور پہ ہم لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ کوئی اسٹیچو کے سامنے جا کر سجدہ کرے، کوئی مزار کے اوپر جا کر کے چادر چڑھائے، کوئی کسی کے سامنے جھکے تو وہی شرک ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں شرک نہیں. حالانکہ شرک گھر گھر میں، قبیلے قبیلے میں، قریہ قریہ میں، دیہات دیہات میں، گاؤں گاؤں میں پایا جاتا ہے اور اس کا اندازہ انسان کو نہیں. ہم انہی چھپی ہوئی شرک کے قسموں کو اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس شرک کے اقسام میں سے سب سے بڑی قسم جو ہے وہ علاج اور معالجہ کے طور پر انسانوں کے میں داخل ہوتا ہے. علاج اور معالجہ کے طور پر مصیبت اور پریشانی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے خود اپنے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کہ ان کو کبھی مصیبت نہ ہو، کوئی بیماری نہ لگے، کوئی پریشانی ان کو نہ ہو. یہ پسند کرتا ہے. اور یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اگر بیماری لگ گئی، مصیبت آ گئی تو آنے کے بعد وہ مصیبت جتنا جلد سے جلد ہو سکے وہ دور ہو جائے. یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو پسند کرتا ہے. شریعت نے اس تعلق سے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے، یہ بات اصل تھی جو اس خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے اختصار سے بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آئندہ جمعہ میں ہم اس کی وضاحت کر کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک ہوتا ہے بیماری کو آنے سے پہلے روکنا، اس کو کہتے ہیں دفع. اور ایک ہوتا ہے بیماری کے نازل ہو جانے کے بعد اس کو اپنے سے دور کرنا. شریعت میں ان دونوں کی تعلیم موجود ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح بسبع تمرات من عجوہ المدینہ، تم میں کا جو بھی کوئی شخص ہر روز صبح اٹھ کر کے 7 دانے مدینہ کے عجوہ کھجور کی کھائے گا، اس دن اس کو زہر اور جادو اس دن اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. تو یہ حدیث دلیل ہوئی کہ آدمی بیماری کے آنے سے پہلے اس کے روکنے کے اسباب کو اختیار کر سکتا ہے. اور اسی میں، اسی قبیل میں یہ ویکسین وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ویکسین لے رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لو، کوئی خاص بیماری کے لیے لو جیسے کورونا وغیرہ کے لیے، ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کبھی یہ مت سمجھیے گا، ہم علم بتا رہے ہیں آپ کو. یعنی اگر کوئی آدمی بیماری کے نازل ہونے سے پہلے اس کے بچاؤ کے اسباب کے لیے کچھ دوا اگر اختیار کرتا ہے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کے منافی نہیں ہے. ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ چیز ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عجوہ کھجور کھانے کا حکم دیا
اگر کوئی آدمی کھائے تو اس دن اس کو جادو اور زہر اس کے جسم کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ اور اس کے بعد اگر بیماری آ جاتی ہے انسان تو اس کے دور کرنے کے لیے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تداؤ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ، اپنا علاج کرواؤ۔ کیوں؟ کہا فإن اللہ ما انزل داء الا وانزل معه شفاء، اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری نہیں اتاری ہے مگر یہ کہ اس بیماری کے ساتھ اس کے شفایابی کو بھی اللہ نے اتارا ہے۔ جو آدمی اس کو پا سکا وہ پا گیا، اور جو آدمی نہ پا سکا وہ نہیں پایا۔ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اگر چند بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کی علاج تک یہ لوگ نہ پہنچ سکے، اس میں انسانی عقل کا قصور ہے۔ اللہ نے بیماری جیسے نازل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ شفایابی بھی نازل کی، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اب غور کیجئے گا، پہلے زمانے میں اگر یہ کتا کسی کو کاٹ لیتا تھا تو علاج نہیں تھا، اس کو پکڑ کر کے، کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے اکیلے تنہا ایک گھر میں بند کر دیا جاتا تھا، اور وہیں اس کو کھانا پانی دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ پھر ایک زمانہ ایک وقت آتا تھا کہ کتوں کی طرح بھوک کر کے، دیوار نوچ کر کے، زمین کھود کر کے وہ آدمی ویسے ہی مر جاتا تھا۔ آج اس کا علاج موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ بیماریاں جو آج کے زمانے میں ہم لوگ لا علاج سمجھتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ چٹکیوں میں اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین چاہے گا انسانی عقل کو اس کی ہدایت کر دینا تو وہ چیز ہدایت کر سکتا ہے۔ اب یہاں شریعت نے بیماری کو دور کرنے کے اسباب 3 مقرر کیے ہیں، 3 اسباب۔ 3 میں سے چوتھا اگر کوئی بھی سبب ہوگا تو یا تو وہ شرک اصغر ہوگا یا شرک اکبر ہوگا، دونوں میں سے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اس اسباب کو سمجھیے، بیماری کو آنے سے پہلے یا آنے کے بعد دور کرنے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب دعا ہے۔ سب سے پہلا سبب دعا، کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے حدیث روایت کی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے سے بیماری نازل ہونے سے پہلے بھی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اور بیماری نازل ہو جانے کے بعد بھی بیماری کو دور کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، پہلی چیز۔ اب دعا کس سے کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے کرے گا۔ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے اوپر اللہ رب العالمین اس کو ثواب بھی دیتا ہے اور اس کی بیماری بھی دور کر دے گا۔ لیکن یہی دعا اگر وہ جا کر غیر اللہ سے کرے، مزار والے کے سامنے کہے یا بابا ہماری مصیبت دور کر دے، اے خواجہ ہماری مصیبت دور کر دے، اے پیر صاحب ہماری پریشانی دور کر دیجئے، یا علی المدد، یا غوث المدد، اگر یہ پکار لگائے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا، اور وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا تو دائمی جہنمی ہوگا، کبھی وہ جہنم سے باہر نکل نہیں سکتا۔ پہلا سبب دعا۔ دوسرا سبب ہے علاج حسی، علاج کروانا، اور حسی، حس سب سمجھتے ہیں، سینس، ایسی چیز جو آدمی کو سمجھ میں آئے۔ اور حس کا ضابطہ یہ ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کی جائے یا جسم سے کوئی چیز نکالی جائے، چاہے منہ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے، انجیکشن کے ذریعے سے ہو، ٹیبلٹ ہے، دوا ہے، یہ ہم لوگ کھاتے ہیں علاج کے لیے، یا اسی
اسی طریقے سے انجیکشن لگواتے ہیں، یا جسم سے کوئی چیز نکالنا آپریشن کرواتے ہیں، یا پھر زخم اگر ہو تو اس کے اوپر ملہم لگاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ علاج کے وہ طریقے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہوگی؟ کہ اس کی دلیل انسانی تجربہ ہوگا. انسانی تجربہ ہوگا. وہ بھی کون تجربہ کرے گا؟ تجربہ وہ کرے گا جو اس میدان کا ماہر ہو، جو انسان کے جسم کے بارے میں اور اس کی بیماریوں کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہو. اگر وہ کہہ دے کہ یہ فلاں چیز اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انسان سے یہ بیماری دور ہوگی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، تو اس کو آدمی کھا لے. مثال کے طور پر اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے انسان کے جسم میں، وہ انفیکشن جو بیکٹیریا کے ذریعے سے پایا جاتا ہے، ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کھایا جائے گا. اگر ڈاکٹر کوئی لکھتا ہے اور آدمی لے کر اس کو کھاتا ہے تو یہ علاج کے طریقے میں سے جائز طریقہ ہوا. اچھا، یہ یا تو یہ تجربے سے پتا چلے گا، یا نہیں تو یہ پتا چلے گا دلیل سے. کبھی کبھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد بیماری سے شفا ہے. اگر کوئی آدمی شہد استعمال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہد اگر آدمی پیے تو بیماری سے شفا ہے. اسی طرح سے حبۃ السودا کلونجی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، الحبۃ السودا کلونجی جو ہے یہ شفاء لکل داء الا الموت، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا یابی کا سبب ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کرتا ہے کلونجی یا پھر شہد، تو یہ علاج کے شرعی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوا. یا تو یہ دلیل سے جانا جائے گا یا نہیں تو تجربے سے جانا جائے گا. اور اس کا تعلق حس سے ہونا چاہیے، یعنی نظر آنی چاہیے کہ آدمی کچھ کھا رہا ہے یا آدمی اپنے جسم سے کچھ نکال رہا ہے. ایک بات. تیسرا طریقہ علاج کا تیسرا طریقہ علاج معنوی. علاج معنوی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. اور علاج معنوی کی قسموں میں سے پہلی قسم ہے رقیہ. کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ. پڑھا جاتا ہے مریض کے اوپر، لیکن مریض کے جسم میں نہ تو کوئی چیز داخل کی جاتی ہے نہ کوئی چیز جسم سے اس کے نکالی جاتی ہے. پڑھنے والا بیٹھ کر کے رقیہ پڑھتا ہے اور مریض بیماری سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے شفا یاب ہو جاتا ہے. اب یہ علاج کے 3 طریقے ہیں، لیکن یہ تیسرا طریقہ جو معنوی طریقہ ہے اس کو جاننے کے لیے دلیل چاہیے. اور دلیل کتاب و سنت کی دلیل. مثال کے طور پر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ یہ رقیہ ہے، 1000 آدمی کے اوپر ہم نے تجربہ کیا ہے، اگر اس کو پڑھ دیں تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے. ہم کہیں گے نہیں، تمہارا تجربہ یہاں کام نہیں دے گا. دلیل دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل پیش کرو. اگر وہ دلیل دیتا ہے تو وہ جائز ہے بصورت نگر، وہ ناجائز ہے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہوگا. اور اگر آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یا تو وہ شرک اصغر کا مرتکب ہوگا یا شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. اب اسی میں وہ ساری چیزیں ہیں، غور کیجئے گا. اگر کوئی آدمی بیمار پڑا، گیا کسی عالم کے پاس اور عالم صاحب نے لکھ کر کے ایک تعویذ بنا کر کے اس کو دے دی، کہا لیجیے یہ تعویذ گلے میں لٹکا لو، کندھے میں باندھ لو، بازو میں باندھ لو، کمر میں باندھ لو، تمہاری مصیبت تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. یا تو گلے میں لٹکا لو، یا تعویذ لکھ کر کے دیا کہا تکیے کے نیچے رکھ لو، یا کیل پڑھ کر کے دیا کہا گھر کے کونوں میں ٹھونک دو، گھر کے دروازے پہ باندھ دو، یا گدو میں
پڑھ کر کے دیا، کہا لال کپڑے میں لپیٹ کے گھر کے دروازے پہ لٹکا دو، ناریل کو، کدو کو، نیبو، مرچی، سمجھ میں آ رہی بات، لال دھاگے، کالے دھاگے لا کر کے لوگ لٹکاتے ہیں، نہیں لٹکاتے؟ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر شرک ہے، جان لیجیے، چاہے وہ کوئی مولوی ہی کیوں نہ دیا ہو، اگر وہ اس کو لا کر کے آدمی لٹکاتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ مصیبت، بلا، پریشانی، دکھ اور تکلیف سے ہم کو نجات دے گی، تو وہ شرک ہوگا۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہی تعویذ ہم کو بچا رہا ہے، اصل میں لوگ کہتے ہیں نا میری تو جان چلی گئی تھی، اگر یہ بابا کا تعویذ نہیں ہوتا تو اب تو ہم مر گئے ہوتے، اگر یہ کہتا ہے تو قسم اللہ کی وہ شرک اکبر کرتا ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ اگر مر گیا تو دائمی جہنمی ہوگا، کبھی بھی جہنم سے نکل کر کے باہر نہیں جائے گا۔ تعویذ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو مصیبت اور بلا اور پریشانی سے محفوظ کر دے؟ بلا، مصیبت اور پریشانی یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی دور کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کرنا ہے، جو مشرکین مکہ کا بھی شرک نہیں تھا۔ غور کیجیے گا، مشرکین مکہ اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے تھے، ربوبیت میں نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے مشرکین ربوبیت میں شرک کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کسی مسلمان کی زبان سے جب یہ بات سننے میں آتی ہے کہ 10 سال سے اولاد نہیں تھا، فلاں بابا کے مزار پر گئے، بابا نے کرم کر دیا، یہ اولاد ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مشرکین سے بھی اگر پوچھا جاتا تھا، مکہ کے مشرکین سے، کہ تم کو اولاد کون دیتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ دیتا ہے۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ برساتا ہے۔ اس وقت کے مشرکین کو دیکھیے اور آج کے مشرکین کو دیکھیے، آج اگر اس سے پوچھا جائے تم کو روزی کون دیتا ہے تو کہنا ہم کو فلاں مزار کے صدقے میں روزی ملتی ہے، فلاں پیر کے دعا سے ہم کو روزی ملتی ہے، فلاں کے کرم سے ہم کو اولاد نصیب ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، شرک کے کس دلدل میں اور کس گڑھے میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ 3 چیزیں علاج کے طریقے کو سمجھ لینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الرقا، بے شک رقیہ کرانا، والتول والتمائم، تعویذ لٹکانا، والتولا اور تولا کرانا، شرکن، یہ سب کے سب شرک ہے، یہ سب کے سب شرک ہے۔ اب پہلی چیز پہ آئیے، رقیہ کرانا۔ رقیہ کب شرک ہوگا اور کب شرک نہیں ہوگا؟ اگر رقیہ کرنے والا اور کرانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو رقیہ کیا جا رہا ہے ہم کو شفا یابی اسی رقیہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا یہی رقیہ ہم کو شفا یابی دینے والا ہے، تو سمجھیے کہ یہ کام شرک ہے، یہ کام شرک ہے۔ اسی طریقے سے رقیہ کر رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ منتر کے ذریعے سے۔ کوئی منتر پڑھ رہا ہے جس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہے تو وہ بھی شرک ہوگا۔ تو یہاں ایک نقطے کو سمجھیے، رقیہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی ہی الفاظ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور رقیہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر ہو، نہیں ضروری ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں کچھ رقیہ کیا کرتے تھے، کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ اب رقیہ ترک کر دیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرضوا علی رقاکم، تم لوگ
اپنے رقیہ لا کر کے میرے پاس پیش کرو. لا باس بالرقیہ، اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، ما لم تکن شرکا، اگر وہ شرک نہ ہو تو. اس میں اگر شرک نہیں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ بتائیے، عوف ابن مالک زمانے جاہلیت میں جو رقیہ کیا کرتے تھے، وہ رقیہ کیا قرآن اور حدیث سے تھا؟ اس وقت قرآن اور حدیث کا تصور ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا رقیہ لا کر پیش کرو. اگر وہ رقیہ میں شرک نہیں ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آج مسئلہ کب ہوتا ہے؟ کوئی آیا دم کرنے کے لیے، آپ اس کو بولیے گا بھائی صاحب ذرا کیا پڑھ کے دم کر رہے ہیں ذرا بتائیے. وہ بدبدا رہا ہے، لیکن کہیے گا کیا پڑھ کے دم کر رہے ہیں، کہ اگر بتا دیا تو دم کام نہیں کرے گا، فیل ہو جائے گا. اگر یہ کہہ رہا ہے تو مشرک ہے، مت کروائیے اس سے دم. اس کو کہیے کہ نہیں تم سے ضرورت نہیں ہے، تم سے دم کرنا ہم کو ضرورت نہیں ہے. بتاؤ اگر قرآن اور حدیث پڑھ کر کے دم کر رہے ہو تو صحیح بات ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رقیہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور رقیہ کرانا جائز ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا، آپ نے اس کو پڑھ کر کے دم کیا. اسی طریقے سے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کو سانپ کاٹ لیا، تڑپ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سانپ کاٹنے سے زہر اتارنے کا رقیہ آتا ہے، میں جا کے دم کر دوں، اس کو رقیہ کر دوں. مسلم کی روایت ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اراد منکم ان ينفع اخاه، اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے فلیفعل، تو جا کر کے اس کو فائدہ پہنچا دے، جا کر کے اس کو فائدہ پہنچا دے. اب اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ رقیہ کرنے والے کی نیت اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی ہونی چاہیے، اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ ٹھیک کر دے رہے ہیں. آج کل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہم یہ ٹھیک کر دے رہے ہیں 50,000 روپے لے کے، ہم یہ ٹھیک کر دے رہے ہیں لاکھوں لاکھ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا سودا ہوتا ہے. میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لینا ناجائز ہے، جائز ہے. صحابی نے سفر کر کے لوگ جا رہے تھے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، قوم کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، ہنگامہ ہو گیا کہ سردار کو ڈنک مار دیا، بچے گا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خبر پہنچی، ایک صحابی نے کہا کہ میں ٹرائی کروں دیکھوں، کہاں چلو، لے کر گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کر دیا. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے سانپ کا بچھو کا زہر اتر گیا اس کے جسم سے. ان لوگوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ، مطلب 50-60 بکری ہدیے میں دے دیے، کہا لے جاؤ یہ تمہارے لیے، ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا، اس کی خوشی میں ہم آپ کو دے رہے ہیں. لے کر آ گئے، لیکن صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بکری بھی ہم استعمال نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل اس میں ایک حصہ ہمارا بھی لگاؤ، کچھ چیزیں ہم کو بھی لا کر کے دو اور عطا کرو. یعنی اگر بن مانگے کوئی چیز مل جاتی ہے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے تو لینا جائز ہے، ہم ناجائز کا فتویٰ نہیں لے رہے ہیں. لیکن یہ کہہ کر کے ایک مصیبت زدہ ایک غریب شخص کا جو شوشن کیا جاتا ہے اور اس کو لوٹا جاتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آدمی علاج اور معالجے کے لیے بڑے بڑے قرضوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ ہاسپٹل والے جب علاج کرنے کے لیے لاکھوں روپے لے رہے ہیں تو ہم علاج کرنے کے لیے کیوں نہیں لیں گے، وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں. میرے بھائیوں یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں فائدہ پہنچانے کا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرنے کا ہے، اپنے بھائی کو سہولت پہنچانے کا ہے. تو آپ چاہیں تو سہولت پہنچا دیں، یہ ایک بات ہوئی. اب آئیے رقیہ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد آئیے
رقیہ کے قسموں میں سے ایک قسم، حالانکہ وہ قسم میں نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں، وہ ہے تعویذ۔ کیا ہے؟ تعویذ۔ تعویذ کی اب دو قسم ہوتی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ تعویذ کوئی منتر لکھ کر دیا گیا ہو، کوئی نقشہ بنا کر دیا گیا ہو، طلسم بنایا گیا ہو، اس کا پہننا شرک ہے، اور اگر وہ آدمی پہنتا ہے مر گیا ویسے ہی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تعویذ کی ایک دوسری قسم ہے جس کے اوپر لوگ آج بحث کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے آیتوں سے لکھی ہوئی تعویذ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ غور سے سنیے گا، پورا جھگڑا اسی کے اوپر ہے۔ علماء نے 3 قول کے اوپر اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں۔ صحابہ کے زمانے میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعویذ پہننا چاہے وہ قرآن کی آیت سے لکھی گئی ہو یا قرآن کے علاوہ سے لکھی گئی ہو، ناجائز سمجھتے تھے اور اس کو شرک سمجھتے تھے صحابہ کرام۔ بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو تابعین میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تعویذ قرآن کی آیتوں سے لکھی جا رہی ہے تو اس کا پہننا جائز ہے، اور اس کے لیے دلیل پکڑتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ رقیۃ الخوف یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت جب آدمی گھبرائے تو گھبرانے کے وقت کی دعا ہے، اس دعا کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرواتے تھے۔ جو بچہ یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس کو لکھ کر کے اس کے گردن پہ لٹکا دیتے تھے، تختی پہ، تاکہ وہاں سے دیکھ کر کے وہ یاد کر لے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لٹکانا جائز نہ ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اپنے بچوں کو گلے میں تختی کیوں لٹکاتے؟ پہلی بات غور سے سنیے گا، پہلی بات کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ ہم لوگ جتنی دلیل دیتے ہیں اہل حدیثوں کو تو اہل حدیث پہلے درجے میں اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، تو ہماری سب دلیل ضعیف ہے۔ تو چلیے اگر اس کو نہیں مانیے گا تو ایک اسٹیپ اور آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے عیادت کے لیے گئے، بیمار پڑے ہوئے تھے، مسلم کی روایت ہے، لیٹے ہوئے تھے، آپ نے چھوا کہاں تکلیف ہے؟ تو جیسے یہاں بازو میں ہاتھ گیا تو کوئی ابری ہوئی چیز لگی، کہا کیا ہے جی یہ؟ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھاگا ہے۔ کہا کیوں باندھے ہو؟ کہا بخار کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے یہ دھاگا باندھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعہ، نکالو اس کو، فوراً نکالو، اگر یہ تمہارے اوپر رہا اور تمہاری موت ہو گئی ما افلحت ابدا، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو۔ اگر تعویذ پہننا قرآنی آیتوں کا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ نہیں پوچھتے کیا ہے اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے؟ اگر قرآن لکھا ہوا ہے تو جائز ہے، قرآن نہیں لکھا ہوا ہے تو نہ جائز ہے۔ یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ جیسے عوف ابن مالک کے نے جب پوچھا کہ رقیہ جائز ہے کہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رقیہ پیش کرو میرے اوپر، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو جائز ہے۔ کہا نہیں کہا؟ یہاں آپ نے کوئی تفصیل معلوم نہیں کی، سیدھے آپ نے حکم لگایا، کہا کہ سنو اگر تم مر گئے اور یہ دھاگا تمہارے جسم کے اوپر رہا تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعویذ اگر قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو کوئی آدمی پہنتا ہے تو ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اور دو وجہ اور جان لیجئے اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں کہ کیوں ناجائز ہے۔ ناجائز اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ آدمی قرآن مجید کی تعویذ لٹکائے ہوا ہے
اور اسی سے وہ واش روم جا رہا ہے، ناپاک ہو رہا ہے۔ جب یہ اعتراض کیا گیا تو ان لوگوں نے، تعویذ خوروں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ راستہ کیا ہے کہ اب قرآن کی آیت نہیں لکھتے ہیں، اب اس کا نمبر لکھتے ہیں، 8 10 5 13 18 20 25 ایسا لکھ دیتے ہیں نمبر۔ اگر نمبر لکھتے ہیں تو اب کیا کہیے، مولوی صاحب کو کیلکولیٹر لے کے یہاں کھڑا کر کے تراویح پڑھیے گا؟ بولیے بھائی، کہاں گئی عقل؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں گئی؟ یعنی کھیل اور تماشے کا بھی کوئی ایک حد ہے کہ نہیں ہے؟ مذاق کا بھی کوئی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ قل اب اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے ہی تم کو مذاق کرنے کے لیے ملتا ہے، اور دنیا میں مذاق اڑانے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے تمہارے سامنے۔ جب علماء نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن لکھ کر کے حمام میں جائے گا، باتھ روم میں جائے گا، تو کہا ہم آیت کہاں لکھ رہے ہیں، ہم تو حروف لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا، یہ تو اور خراب ہوا۔ تو قرآن کی بے حرمتی اب 2 طریقے سے اس نے کیا۔ کبھی صحابہ کرام کو دیکھا ہے 7 8 6 لکھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ چورن ہے کوئی قرآن مجید بولیا۔ اور یہ جان لیجئے، خاص طور پہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی یہ 16 سورہ 18 سورہ 20 سورہ کی کتابیں موجود ہیں، اور اس کے اندر یہ تعویذ کے نقشے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے سلسلے سے دنیا بھر کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سورہ یاسین کو کوئی پڑھے، صبح میں پڑھے 11 مرتبہ تو یہ ہوگا، رات میں پڑھے 12 مرتبہ تو یہ ہوگا، رات میں سوتے وقت یہ پڑھے تو یہ ہوگا۔ یعنی دین اسلام کو کھلواڑ بنا کر کے چھوڑ دیا لوگوں نے۔ یہ بیماری لگے تو یہ کالا والا دوا کھا لینا، اور یہ بیماری لگے تو لال والا دوا چوس لینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو بدبختی کے لیے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، اس لیے نازل کیا ہے وہ نصیحت حاصل کرے جو قرآن مجید سے ڈرنے والا۔ کھلواڑ بنا دیا لوگوں نے دین کا، شریعت کا اور اسلام کا۔ لہذا میرے بھائیوں، نتیجہ گفتگو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر تعویذ لٹکاتا ہے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو، تو وہ آدمی قرآن کا اگر لٹکاتا ہے تو شرک تو نہیں ہوگا لیکن حرام ضرور ہوگا، اور ایسا کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہذا اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ وقت چونکہ ختم ہوا، ایک تیسری چیز تھی تیولا۔ تھوڑا سا تعریف سن لیجئے تاکہ آئندہ جمعہ میں آپ کا مزاج بنا رہے اور ہمارا بھی مزاج بنا رہے۔ تیولا کہتے ہیں جادو کو، اور وہ کیسا جادو ہوتا ہے؟ وہ جادو ہوتا ہے جو عورتیں کرواتی ہیں، وہ جادو کیوں؟ تاکہ ان کے شوہر ان کے وش میں رہے، ان کے قبضے میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے، تیولا اس جادو کو کہتے ہیں جس کو عورتیں اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے کرواتی ہیں، اور شوہر اس سے کنٹرول ہوتا ہے، پھر عورت کی انگلیوں کے اوپر ناچتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جادو ہے، اور اس کی کیا تفصیل ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔